الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم حاضرین، برادران عزیز، میرے عزیز بھائیوں، جس طریقے سے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ایک درس حدیث اور ایک درس قرآن انشاءاللہ تعالی ہوگا. درس قرآن ابھی آپ محترم مولانا سید عبدالحکیم صاحب سے سماعت فرما رہے تھے. درس حدیث جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یا انہی آیتوں کا ایک تسلسل ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ابتدا میں تلاوت جو کی گئی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے تعلق سے میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا اور چند احادیث میں پیش کروں گا، اس امید پر کہ آپ حضرات اس پر غور اور فکر کریں اور اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری اس بیٹھک کا جو مقصد، اصلی مقصد ہے، وہ ہمارے آپس کی اصلاح ہے. اس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور اسی خاطر یہ بیٹھک ہے اور اسی خاطر یہ دروس ہیں، تاکہ ہم یہاں بیٹھیں اور کچھ سوچیں اور سمجھیں، کچھ فکر لے کر اٹھیں اور اپنے درمیان کچھ باہمی اصلاح کر لیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ آیتیں بڑی اہم ترین آیتیں ہیں. اس کی تشریح اور توضیح تو بڑی طویل ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں کی تاریخ بیان فرمائی ہے، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ جو مہینوں کی گنتی ہے، ان گنتی کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. یعنی سال کے جو 12 مہینے مقرر کیے گئے ہیں یہ کسی کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینوں کی گنتی ہے، اور یہ کب سے کہاں ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب میں. اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ، گویا کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے. اور یہ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، یعنی اس کے لیے کوئی دن اور تاریخ متعین نہیں ہے، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ گنتی اللہ تبارک تعالیٰ نے متعین فرما دی ہے. اور پھر ان میں سے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل حرمت ہیں، حرمت والے ہیں، قابل تعظیم ہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین صحیح اور سچا اور مستقیم دین ہے، یا یہ دین قائم رہنے والا دین ہے.
فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگو تم اس میں کسی بھی قسم کی ظلم و زیادتی نہ کرنا، اور وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، ہاں اگر کوئی تم پر نبرد آزما ہوتا ہے، کوئی تم سے ماندانہ رویہ اختیار کرتا ہے، وہ تم پر حملہ آور اگر ہوتا ہے تو تم اس کا ضرور جواب دے سکتے ہو، اور پورے کا پورا مکمل جس طریقے سے وہ مکمل طریقے سے تم پر حملہ آور ہوں گے تو اسی طریقے سے تم بھی ان پر جو ہے مکمل اس کا جواب دے سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور تم یہ جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نسی کا ذکر کیا ہے۔ نسی یہ ایک رسم تھی جو ایام جاہلیت میں برقرار تھی، یا جاہل جو مشرکین اس پر جو کاربند تھے اور عمل پیرا تھے، وہ اس طریقے سے کہ چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے کوئی گناہ کے کام اس قسم کے نہ کیے جائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جن کی باس پرسی ہو، اور باقاعدہ طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس کو وہ قابل جرم ہوں، تو لہٰذا وہ لوگ مہینوں میں تبدیلی کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے محرم اور سفر کے مہینے میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ محرم کے مہینے کو اگر ضرورت پڑتی تو سفر کا مہینہ بنائے تھے، سفر کے مہینے کو محرم کا مہینہ بنائے تھے۔ یا دوسری تبدیلی یہ ہوتی کہ شمسی اور قمری اعتبار سے تبدیلی کیا کرتے تھے، یعنی بجائے یہ کہ 12 مہینے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، شمسی اعتبار سے ان کا باقاعدہ طور سے جو ہے حساب کر کے کسی سال کو 13 مان لیتے، کسی سال کو جو ہے 14 مان لیتے، یعنی 14 مہینے کا ایک سال، یا جو ہے 13 مہینے کا ایک سال۔ اس طریقے سے مختلف طریقے سے جو چیزیں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگ صرف جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں تھیں اس کو ان میں حلال کرنا چاہتے تھے، یا جو حلال کی ہوئی چیزیں تھیں ان کو حرام کرنا چاہتے تھے، اور یہ سلسلہ برابر جو ہے ان کا جاری رہا۔ سن 9 ہجری میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا، اور یہ نسی کی جو رسم تھی وہ نسی کی رسم جو ہے مشرکین سے ختم کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد 10 ہجری سے حج کے مواسم اپنے وقت پر برابر اسی طریقے سے آتے رہے جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمائے تھے۔ یہاں پر جو چیز ہم کو قابل غور ہے وہ اشہر حرم، حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ جیسے مولانا عبدالحکیم صاحب نے جو ہے ایک بڑی اچھی بات فرمائی، نقطے کی بات وہ یہ ہے کہ منکرین حدیث جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں یہ کون سے ہیں؟ کہاں ان کی لسٹ ہے؟ قرآن کریم کے جو ہے کس پارے میں ہے یا کس آیت میں ہے؟ اور اسی طریقے سے حرمت والے مہینوں کی جو تعریف بیان کی گئی وہ کہاں ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو لامحالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھنی پڑے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا چیز بیان کی ہے، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحدید فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ 4 کون سے مہینے حرمت والے ہیں، کن مہینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قابل تحریم قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، حجۃ الوداع میں جو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خطبہ ارشاد فرمایا یوم النحر کے دن۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی زمانہ گھوم گھام کر پھر اپنی اصلی شکل پر آ گیا ہے، اور یہ اس وقت سے جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہے،
मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, सलासुन मुतवालियात, 3 महीने तो मुतवातिर हैं, ज़ुल्क़ादती व ज़ुल्हिज्जती वल मुहर्रम, एक तो ज़ुल्क़ादा है, ज़िलहिज्जा है और मुहर्रम है जो मुतवातिर हैं, 3 महीने मुसलसल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने तो गुजर चुके हैं, ये मुतवातिर जो महीने हैं उनमें से 2 महीने गुजर चुके, या हम ये कहें कि 3 महीने रजब को शामिल करके हम जो है कहेंगे कि 3 महीने अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं, ये चौथा महीना गुजर रहा है। तो लिहाजा वो रजब व मुदर अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान, और रजब जो जुमाद सानी और शाबान के दरमियान में है वो 1 महीना है। तो ये तखसीस गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये तखसीस हुई है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इससे पहले ही जो आयतें जो है गुजरी हैं जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने यानी ज़कात वगैरह के ताल्लुक़ से जो है मसाइल बयान फरमाए हैं और ज़कात की अदा न करने पर बाकायदा तौर पर जो है उन पर तहदीदें आयत की हैं और वईदें जो है नाफिज फरमाई हैं। तो हमको देखना है कि आखिर ज़कात की तफसील कुरान करीम में कहाँ है। तो जाहिर बात है कि हमको देखना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत हमें बतलाई है, जिस तरीके से बतलाया उस तरीके से हमको अमल करना पड़ेगा। लिहाजा ज़कात की तफसील हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिलेगी। अल्लाह तबारक ताला ने अक़ीमुस्सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो है तुम नमाज कायम करो, लेकिन नमाज की तफसील कहाँ है, नमाज की तफसील हमको कहाँ ढूंढनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हदीस के बग़ैर हम कुरान करीम के पूरे मसाइल को ना हल कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना उसके मुताबिक अमल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ कुरान पर अमल करता है और हदीस का इनकार करता है तो काफिर है, और इसी तरीके से अगर कोई शख्स सिर्फ हदीस को तस्लीम करता है, कुरान का इनकार करता है, तब भी वो काफिर है। उसके लिए लाजमी होगा कि कुरान और हदीस को बराबर अपने हिर्ज़ जान समझे और बाकायदा तौर से जो है कुरान और हदीस से रोशनी हासिल करे, तभी उसकी ज़िंदगी जो संवर सकती है और आखिरत उसकी जो है बन सकती है। वरना याद रखिए दुनिया भी बिगड़ेगी और आखिरत भी जो है बिगड़ेगी। इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर जो हुर्मत वाले महीनों का जो जिक्र फरमाया है उनमें 3 महीने गुजर चुके हैं। ये एक महीना जो चल रहा है जिसको मुहर्रम कहते हैं, ये मुहर्रम इसका नाम ही ताज़ीम के तरीके से मुहर्रम रखा गया है, यानी वो महीना जिसके अंदर जो है हुर्मत का लिहाज पास लिहाज रखा जाए। तो इस लिहाज से इस महीने की जो तहरीम है, इस महीने की तहरीम अल्लाह तबारक ताला की किताब से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और ये महीना जो मुहर्रम कहलाता है, इसमें लाजमी और ज़रूरी है कि जिस तरीके से 3 महीनों में लोगों ने गुनाहों से इज्तनाब किया या करने की कोशिश की या इसके ताल्लुक़ से बराबर सुनते रहे, उसी तरीके से इस महीने में भी लाजमी और ज़रूरी है कि हम इसमें भी गुनाहों से जो है इज्तनाब करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि तौबा करें और इस्तग़फ़ार करें। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये मुहर्रम जो इस वक्त चल रहा है, इसकी जो ताज़ीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, कोई इस किस्म की नहीं है जैसे आज हम लोग देख रहे हैं या सुनते हैं या बाकायदा तौर से जो है हम अमल पैरा हैं। सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने की जो ताज़ीम साबित है अहादीस से, वो आशूरा मुहर्रम यानी मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा है जो सही अहादीस से साबित है। इसके ताल्लुक़ से कई हदीसें हमको जो है सही हदीसें मिलती हैं। मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला यानी थोड़े से मुख्तसर से वक्त में मैं कोशिश ये करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुहर्रम के तकरीबन पूरे के पूरे यानी मैं उसके जो हाशिए हैं उसको मैं आपके सामने जो है गोशे हैं उसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने आशूरा मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने में साबित है, वो इंशाअल्लाह तबारक ताला पेश करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहली चीज़, इस महीने के रोज़े के ताल्लुक़ से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सलाति अफ़ज़ल बादल मक्तूबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ाल अस्सलातु फ़ी जौफ़िल लैल, तहज्जुद की नमाज यानी रात की तन्हाइयों की नमाज, रात के वसत के दरमियान में के हिस्से में जब आधी रात जब गुजर जाती है, जबकि पूरी दुनिया जो है सोई रहती है, तो उस वक्त अल्लाह का नेक बंदा मुत्तकी और परहेजगार खशियत रखने वाला अल्लाह का बंदा उठता है और अल्लाह से लौ लगाता है। तो ये नमाज अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है और नफली नमाज़ों में सबसे ज़्यादा अहम तरीन और अफजल तरीन नमाज ये नमाज है। और फिर क़ीला सुम्मा अय्यु सियाम अफजल बाद रमज़ान, फिर ये सवाल किया गया
کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو فرض روزے ہیں ان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اس مہینے کا روزہ جس کو تم لوگ محرم کے نام سے موسوم کرتے ہو، یعنی اس مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں کون سا روزہ رکھنے کی ہم کو تاکید کی، تلقین کی، وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کو، عاشوراء کے دن آپ نے روزہ رکھا۔ عاشوراء کہتے ہیں 10ویں محرم، 10ویں محرم کا نام ہے عاشوراء، تو عاشوراء کے دن آپ نے روزہ رکھا، وامر بصیام، اور آپ نے اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یوم عاشوراء یوما تصومہ قریش فی الجاہلیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یوم عاشوراء ایام جاہلیت میں قریش بھی رکھا کرتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ صامہ، پھر اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ رکھا۔ وامر الناس بصیام، اور اس روزے کے رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان کی فرضیت ہوئی، جب رمضان فرض ہوگا، رمضان کے روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرض فرمائے تو اس وقت قال من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ متفق علیہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ چوتھی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان اہل الجاہلیہ کانوا یصومون یوم عاشوراء، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں لوگ روزہ رکھا کرتے تھے عاشوراء کا، اور وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامہ والمسلمون قبل ان یفطر رمضان، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا روزہ رکھا، اور اسی طریقے سے مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ کب ہے؟ یہ قبل ان یفترض رمضان، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے۔ فلما افترض رمضان، جب رمضان جو ہے فرض کر دیا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، یہ عاشوراء کا دن اللہ کے مقرر کردہ دنوں میں سے ایک دن ہے۔ دیکھیے، نہ دن کسی نے مقرر کیے ہیں، نہ مہینے کسی نے مقرر کیے ہیں، نہ سال کسی نے مقرر کیے ہیں۔ سال مقرر اللہ ہی نے کیے ہیں، مہینے مقرر اللہ ہی نے کیے ہیں، سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور ہفتے کے 7 دن یہ بھی من جانب اللہ جو ہے مقرر ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، اللہ کے جو ہے مقرر کردہ دنوں میں سے یہ بھی ایک دن ہے۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ بھی مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور 5ویں حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، فرأى اليہود تصوم عاشوراء، یہود کو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فقال ما ھذا، یہ لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو قالوا یوم صالح نجى اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل من عدوہم، یہ ایک مبارک دن ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں کی ظلم و زیادتیوں اور سختیوں سے نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، انا احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں حقدار ہوں، یا ان کی اتباع کا جو میں حق رکھتا ہوں۔ تو لہٰذا فصامہ وامر بصیامہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور پھر روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور 6ٹھی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشوراء کا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے کہا کہ قالوا یا رسول اللہ
इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा, ये दिन ऐसा है जिसके यहूद और नसारा भी ताज़ीम करते हैं। तो लिहाजा फ़क़ाल, आपने फरमाया, इज़ा कानल आमुल मुक़बिल, यानी आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला सुमना अल यौमत तासिअ, कि हम जो है 9 तारीख का भी रोज़ा रखेंगे। क़ाल फ़लम यातिल आमुल मुक़बिल, रावी हदीस कहते हैं कि वो साल नहीं पहुँचा, यानी आप उस साल को नहीं पहुँच पाए। हत्ता तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में यह है, वफ़ी लफ्ज़िन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लअसूमन्ना तासिअ, अगर मैं आइंदा साल बाहयात रहा तो मैं 9 तारीख का भी रोज़ा रखूँगा। तो इस तरीक़े से ये जो रोज़े हैं इसके यौम तासुआ और यौम आशूरा, यानी 9 तारीख़ और 10 तारीख़ के रोज़ा रखने के ताल्लुक़ से ये मुतअद्दिद हदीसें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, और इनसे ये भी साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अंदर रोज़ा रखा, और ये भी साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रोज़े का हुक्म दिया, और ये भी साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से फरमाया कि फ़मन शाअ सामा वमन शाअ तरका, जो चाहे उसको रोज़ा रखे और जो चाहे न। इससे ये मालूम होता है कि ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, और ना ये रोज़ा जो है इस वक्त वाजिब है, बल्कि ये रोज़ा रखना जो है मुस्तहब है, मसनून है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और दीगर सहाबा बयान फरमाते हैं कि इस हदीस के बाद में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आइंदा 9 तारीख का भी रोज़ा रखेंगे, या आपने फरमाया कि लइन बक़ीतु, अगर मैं बाकी रहा, मैं बाहयात रहा, उस वक्त तक मेरी ज़िंदगी जो वफ़ा अगर करी, तो मैं लासूमन्ना तासिअ, यहाँ पर बाकायदा तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी कलिमा इस्तेमाल किया है, या ताकीद बलन के साथ इस्तेमाल, बाकायदा तौर से जो है लाम ताकीद के साथ इसको इस्तेमाल किया है कि लासूमन्ना, कि मैं ज़रूर ज़रूर जो है रोज़ा रखूँगा, यानी किसका, यौम तासिअ का, 9वीं तारीख का। तो इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो ये हक़्क़ा है, ये साबित होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से ताकीद फरमाई है। और फिर इसके ताल्लुक़ से भी बाज़ मुतरज़ीन या बाज़ मुस्तशरिक़ीन या बाज़ मगरिबी लोगों ने जो एतराज़ किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए थे मदीना मुनव्वरा हिजरत करके, तो वो तो मुहर्रम का महीना नहीं था, बल्कि वो तो था रबीउल अव्वल का महीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जब पहुँचे हैं तो रबीउल अव्वल में पहुँचे हैं, तो फिर ये हदीस सही नहीं है, बल्कि ये हदीस जो है गलत है। तो इसके ताल्लुक़ से मुहद्दिसीन ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला उनके ख़बरों को नूर से भर दे, कि बड़े अच्छे इसके साथ जो है उसके जवाबात दिए हैं, और ये फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बयान फरमाया है, हदीस के में जो अल्फाज आते हैं, लम्मा क़दिमा रसूलुल्लाह या फलम्मा क़दिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना तशरीफ़ ले आए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, बल्कि आशूरा तक आपने दिन गुजारे। आशूरा के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि आशूरा के दिन ये भी लोग जो है रोज़ा रख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अहादीस हैं कि ये लोग इसके अंदर बाकायदा जश्न मनाते थे आशूरा के दिन, और अपनी औरतों को ज़ेब व ज़ीनत की जो है चीज़ें पहनाते थे, अच्छे अच्छे लिबास जो है पहनाते थे, और उनको यानी हसीन और जमील जो है बनाकर जो है मेलों और ठेलों में उनको पेश करते थे, वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके अंदर जारी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक़ से सवाल किया कि आखिर ये क्या बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई कि ये भी जो है चूँकि इस दिन रोज़ा रखते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है फ़िरौन के जुल्म और ज़्यादतियाँ वगैरह से, बनी इसराइल को उनकी जुल्म और ज़्यादतियों से जो है नजात दी थी, इसलिए उनके शुक्राने में रोज़ा रखा। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हम भी जो है मुस्ताक़ हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो है ये पैरवी करें, इत्तिबा करें। तो लिहाजा हम आइंदा साल अगर बाकी रहेंगे तो हम जो है इसकी यानी 9 तारीख का भी रोज़ा रख देंगे। तो इस तरीके से अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी वगैरह में बड़ी तफसील के साथ इसकी जो है बहस लिखे हैं, और बाकायदा तौर से इनकी जो है तरजीब किए हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये एक बात ज़हन में रखना चाहिए, मुनकिरीन हदीस के खोखले दावों से कभी भी हदीस का इनकार हम नहीं कर सकते। मुस्तशरिकीन के खोखले दावों से कभी भी हदीस का इनकार हम नहीं कर सकते। हदीस को परखना है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा तौर से उसवे को पेश नज़र रखकर जो है हमको परखना पड़ेगा। कुरान को सामने रखकर, हदीस को सामने रखकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे की पूरी सीरत और हयात तैयबा को सामने रखकर
باقاعدہ طور سے جو ہے ہم کو پرکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں جو چیز بیان فرمائی اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہے برابر اس میں۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزے کا جو ہے آپ نے حکم دیا تھا، لیکن پھر بعد میں آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے، حتیٰ کہ ہمارے رہن میں، سہن میں، ہمارے بود و باش میں، ہمارے طور میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے چہروں میں، ہمارے محرم، ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی جو ہے تلقین کی ہے کہ خالف الیہود والنصارى، تم یہودیوں اور نصرانیوں کی جو ہے مخالفت کرو۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے تعلق سے معلوم ہوتا کہ اس کے اندر جو یہودی اور نصرانی بھی مشترک ہیں ان عبادت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور سے اس کی تاکید فرمائے تھے اور یہ کہتے کہ جو ہے تم ان کی مخالفت کرو، تم ان کی مخالفت کرو۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی اور مونچھ کے تعلق سے جو ہے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی اور مونچھ کی جو ہے تلقین فرمائی۔ کیا یہودی داڑھی بھی بڑھاتے ہیں اور مونچھ بھی بڑھاتے ہیں، لیکن ہم کو داڑھی بڑھانے اور مونچھ کے ترشوانے کا جو ہے حکم دیا، مونچھ کو جو ہے پست کروانے کا جو ہے حکم دیا۔ کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کی، نصرانیوں کی مخالفت کی، ان کے پوپ اور پال بھی برابر جو ہے اسی قسم کی داڑھی اور مونچھ رکھتے ہیں جس طریقے سے ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن فرق ہونا چاہیے۔ فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم مونچھوں کو جو ہے تراشیں، سنت کے مطابق بنائیں، اور داڑھیوں کو سنت کے مطابق بنائیں، اور اپنے چہروں کو جو ہے سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا کوئی جو ہے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی نبی نے داڑھی منڈوائی تھی، یا کوئی یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی نبی نے نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں اور نصرانیوں کے جیسے جو ہے موافقتیں کی تھی؟ ہمیشہ سے مخالفت ہوئی ہے۔ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں مخالفت کرتے رہے، ہر چیز میں مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنے لباسوں میں، اپنے کھانے میں اور پینے میں، تمام کے تمام چیزوں میں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مخالفت کا ہمیں درس دیا۔ اسی طریقے سے اس چیز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خالف الیہود والنصارى، تم جو ہے یہود اور نصارہ کی جو ہے مخالفت کرو، تو لہٰذا تم اس کی بھی جو ہے مخالفت کرو۔ جب وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو تم جو ہے 9 اور 10 کا بھی جو ہے روزہ رکھو، اور اسی پر سب کا جو ہے اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 کی جو ہے تاکید فرمائی تھی، تو لہٰذا 2 روزے یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وسئل عن صوم یوم عاشوراء، جب عاشوراء کے تعلق سے آپ سے سوال کیا گیا فقال یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے سال کے جو ہے گناہ اس سے معاف ہوں گے۔ وسئل عن صوم یوم الاثنین، پیر کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ بعثت فیہ، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دن مجھے مبعوث فرمایا اسی دن، وانزل علی فیہ، اور اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کریم کو وحی کو نازل فرمایا۔ تو اس طریقے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، اور اس میں تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 تاریخ کے روزے کے تعلق سے جو ہے تاکید فرمائی، اور پھر اسی طریقے سے ایک جو حدیث جو آتی ہے کہ خالف فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یعنی اس کے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد میں روزہ رکھو، یہ حدیث جو ہے معروف ہے اور عموماً جو ہے بیان بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کو شیخ البانی نے جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو جو ہے بتلایا ہے کہ اس کے اندر جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور اسی طریقے سے نیل الاوطار میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ نہ صرف ضعیف ہے بلکہ یہ ضعیف بھی ہے اور منکر حدیث بھی ہے۔ لیکن تحفۃ الاحوزی میں صاحب ترمذی حافظ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری نے اس کو حدیث مرفوع بیان کیا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور سے اس کی جو ہے توضیح اور تشریح جو ہے بیان فرمائی ہے، اور شیخ البانی وغیرہ نے اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن جو پہلے کا روزہ ہے وہ تو روزہ صحیح احادیث سے بالکل ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی جو تاکید تھی اس قولی تاکید سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے روزے کی جو ہے تاکید فرمائی ہے، تو لہٰذا جمہور کے نزدیک سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9 اور 10 تاریخ ہی یوم عاشوراء ہے۔ بعض جو حدیثیں عاشوراء کے تعلق سے گڑی ہوئی ہیں، موضوع ہیں، وہ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ
میں فرمایا کہ یہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں عموماً آپ اخبار میں، رسالوں میں، مولویوں کی زبان پر، خطیبوں کی زبان پر یہ برابر سنتے رہیں گے، کیونکہ فضیلتوں کے تعلق سے تحریض دلانا یہ ہمارے لیے ایسی بات بن گئی ہے کہ جو چاہے بات کہیے صحیح بن جاتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے جو بھی فضیلت بیان کیجیے بس ہم سر دھنیں گے اور جو ہے برابر سن لیں گے، مگر یہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آخر یہ ہے کیا۔ جب یعنی فرائض کی اللہ تبارک تعالیٰ اتنی فضیلتیں نہیں بیان کی ہیں، یہ تو نفلی چیزیں ہیں، یہ کوئی فرض روزے کی اتنی فضیلتیں نہیں بیان ہوئی ہیں جتنا جو ہے نفلی روزوں کے تعلق یا نفلی عبادتوں کے تعلق سے جو ہے حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ محرم کے تعلق سے خاص طور سے جن احادیث کو گڑھا گیا ہے اس کے اندر اہل تشریع کا زیادہ ہاتھ ہے، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باقاعدہ طور سے جو ہے قلعی کھول دی ہے، اور باقاعدہ طور سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کون سی حدیثیں کہاں سے آئی ہیں، کس طریقے سے گڑھی گئی ہیں۔ اور حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں باقاعدہ طور سے اس کی تشہیر کی گئی، اور تشریع یعنی اہل شیعہ مذہب کو جو ہے عام کرنے کے خاطر باقاعدہ طور سے اس کو لوگوں میں عام کیا گیا، کیونکہ میرے عزیز بھائی علم دین اس وقت جتنا ہے آج سے 10 سال پہلے اتنا نہیں تھا۔ چہ جائے کہ 100 سال 200 سال کی بات جو ہمارے باپ داداؤں کی زمانے کی بات ہے وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، وہ صرف یہ جانتے تھے کہ بس میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میں مسلمان ہوں، فلاں ہوں، بس ختم۔ دین کیا چیز ہے اس سے بالکل ناواقف تھے۔ اب یہ صحیح حدیثیں، ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں اس وقت تو جو ہے بہت دور کی بات تھی کہ وہ بیچارے جانتے حدیثی کیا ہے نہیں جانتے تھے، اب چہ جائے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے جانیں۔ تو اس لحاظ سے بہت سی موضوع حدیثیں آپ کو اخباروں میں پڑھتی ہوئی ملیں گی، اور باقاعدہ سنتے ہوئے بھی جو ہے آپ جو ہے سنیں گے اس کو۔ ان حدیثوں میں چند حدیثیں یہ ہیں: جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے اس کو 60 برس کے روزوں اور قیام اللیل کا ثواب ملے گا، موضوع حدیث ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس کو 1000 شہید کا ثواب ملے گا، موضوع ہے۔ جس نے عاشوراء کے دن ایک بھوکے کو کھانا کھلایا اس نے گویا امت محمدیہ کے تمام فقراء کو کھانا کھلایا، یہ بھی موضوع ہے۔ جس شخص نے اس دن یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا اس کو ہر بال کے بدلے جنت میں 1 درجہ ملے گا، چاہے پوری زندگی اس کو ستاتے ہی رہے، لیکن ایک دن اگر ہاتھ پھیر دیا تو بس جنت میں درجے مل جائیں گے۔ جس شخص نے عاشوراء کے دن 1 گھونٹ پانی پلایا اس کا درجہ اس شخص کے برابر ہے جس نے عمر بھر کبھی ایک لحظے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی۔ عاشوراء کے دن لگا دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ روزانہ جو ہے باقاعدہ سرما لگایا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے، روزانہ سرما لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، تیل کرتے تھے، اپنے کو جو ہے باقاعدہ طور سے سجاتے تھے۔ یعنی سجانا مطلب ہے کہ ماڈرن طریقے سے نہیں جو آج کل چلا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زینت دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ عاشوراء کے دن اگر لگائیں گے تو 1 سال تک آنکھ نہیں دکھیں گی۔ جس شخص نے اس دن غسل کیا اس سال وہ مطلق بیمار نہ ہوگا، کہ دواخانے ہی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر بیماری نہیں ہوتا روزانہ عاشوراء کے دن غسل کر لے، ختم، 1 سال تک دواخانے بند، کوئی بیماری نہیں ہو رہا۔ جس شخص نے اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے اور لباس میں فراخی کی اللہ اس پر سارا سال فراخی کرے گا، چاہے پورا سال اس کو جلاتے ہی رہ جائے، کچھ نہ کھلائے، بیوی کو مارے، ستائے، ظلم کرے، ستم کرے، بچوں کو کھانے پینے سے ترسائے، کچھ نہیں، صرف عاشوراء کے دن 1 دن بریانی پکڑ کے کھلا دیں گا تو بس سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ یہ تمام کے تمام کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں، یہ جو یعنی بولنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں نے جو ہے اس کو بنا لیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تمام کے تمام جو ہے موضوعات ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی وقعت اور کوئی وزن نہیں ہے۔ اور بات مختصر کہتے ہوئے میں محرم کے تعلق سے چند چیزیں میں رکھوں۔ میرے عزیز بھائیوں، محرم کی جتنی رسومات ہیں یہ رسومات عقلاً، شرعاً، نقلاً، کتاب اور سنت کے بالکل خلاف ہیں ہر اعتبار سے۔ اور محرم میں جتنی چیزیں ہم رسم و رواج کے ہم پابند بن گئے ہیں، چاہے وہ علم ہو یا تعزیہ داری ہو یا سلسبیلیں ہوں، باقاعدہ طور سے جو اس کے شربت وغیرہ جو پلانے کا کہ باقاعدہ جو سبیلیں بنائی جاتی ہیں، یا ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے سبیلیں بنائی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے واہی اور تباہی چیزیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ علم پرستی اور تعزیہ پرستی کھلا ہوا جو ہے شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے، شرک صریح ہے اور شرک جلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کیا تم ایسوں کی پرستش کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے کریت کر بناتے ہو، نوچ کر جن کو تم بناتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے اس چیز کو بھی پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔
دیکھیے کیا بناتے ہیں کریت کر، ایک علم ہے. کیسے بنتا ہے علم؟ کیا آٹومیٹک آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو جو ہے رات میں اس کے عاشق خانے میں بیٹھ جائے اور 10 تاریخ کو ٹھنڈا ہو جائے؟ نہیں، بٹھانے والا مجاور ہے، بٹھانے والا مجاور ہے. لکڑی لگائے گا، ڈھٹی لگائے گا، باقاعدہ اس کی جو ہے بدیاں جو ہے کسے گا، اس کو پیتل اور تانبے کے جو ہے ٹکڑوں کو باقاعدہ مانجے گا، املی سے، لیمبو سے، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے پیروں میں ڈال کے مانجے گا، سفید کرے گا، منجائے گا اس کو. پھر اس کے آدمی کہے امام حسین کا پنجہ، وہ فلاں کا پنجہ، وہ فلاں کا پنجہ، فلاں کا پنجہ، فلاں، ہر ایک کا ایک نام دے دے گا. یہ کرے کیا فرق ہے؟ آپ کسی بھی عاشق خانے میں جائیے، 12 امام بیٹھتے ہیں، 12 اماموں کے پنجوں کو لے کے دیکھیے وہی ہے. یہ حضرت عباس کا کیسے بنا، یہ قاسم کا کیسے بنا، یہ جو ہے فلاں کا کیسے بنا، یہ فاطمہ کا کیسے بنا، یہ ان کے بچوں کا کیسا بنا، یہ اہل بیت کا کیسے بنا، یہ کیسے نام رکھ لیا آپ؟ کیا یہ منجان باللہ نازل ہوئے؟ کس نے بنایا؟ کون بنایا؟ کوئی بنانے والا آپ جیسا ہمارے جیسا جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے ایک انسان ہی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور عموماً کافر ہی بناتے ہیں. وہ بنانے والے عموماً جو ہے کافر ہی ہوتے ہیں، اور وہ بنایا آپ کو دے دیے، اور آپ لائے اس کو ایک لکڑی جو ہے اس کو ٹبو دیے اور کہہ دیے کہ یہ ہمارا علم ہے. اب اس کے سامنے جو ہے ڈنڈوت کر رہے ہیں، اس کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے جو ہے مٹھائیاں چڑھا رہے ہیں، اس کو ڈھٹی باندھ رہے ہیں، اس کو پھول چڑھا رہے ہیں، اس کی منتیں مانگ رہے ہیں. اور عموماً جو ہے یہ سب کے سب اٹھانے والے بٹھانے والے یہ سب کے سب کون ہیں؟ پیوٹ قسم کے لوگ، شرابی، کبابی، جواڑی، بے نمازی، بے طہارت کے، جن کو زندگی میں کبھی بھی طہارت نصیب نہ ہوئی ہے نہ ہوں گی، ایسے لوگ، اس قسم کے ناپکار قسم کے لوگ جو قوم کو دھوکہ دینے کی خاطر جو ہے باقاعدہ طور سے حال بھرتے ہیں اور ان چیزوں کو جو اٹھاتے ہیں. اور یہ تعزیہ داری آپ جائیے ہندوستان میں جائزہ لیجئے، کتنے ایسے خاندان ہیں جو اس کے اوپر پل رہے ہیں، سال کے 12 مہینے تعزیہ بنانے میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. اور یہ تعزیہ کون بناتے ہیں؟ کس نے بنایا تعزیہ کو؟ ہم بنائیں. باقاعدہ طور سے اس کی تیلیاں ہم تراش رہے ہیں، بچے مل کر جو ہے تراش رہے ہیں، گلی میں تراش رہے ہیں، کوچوں میں تراش رہے ہیں، اور گندے قسم کے نالیوں کے پاس بیٹھ کے جو ہے اس کو تراش رہے ہیں، گھروں میں رکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں صبح اٹھتے اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں، کاغذ لگاتے ہیں، پنی لگاتے ہیں، اس کو مونڈتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ علم ہے، یہ تعزیہ ہے، یہ ہیں، یہ ہمیں کوئی نفع اور نقصان دینے والے ہیں. میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیے، نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. یہ جو تیلیاں جو ہیں یہ بھی مخلوق ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ پنجے، یہ دھات، یہ چاہے سونے کے ہوں، چاہے تانبے کے ہوں، چاہے ہیرے کے ہوں یا جواہرات کے ہوں، کسی بھی قسم کے کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب جو ہے یہ دھات ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کی اللہ کے مقابل میں تعظیم نہیں کی جا سکتی، اور اس کی عبادت اور پرستی جو ہے نہیں کی جا سکتی. اگر کی جاتی ہے تو یہ جو ہے شرک ہے، اور صریح شرک ہے، یہ صحیح شرک ہے. یہ کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ ائمہ، یہ امام، یہ امام حسین، یہ تمام کے تمام اہل بیت 10 دن تک زندہ ہوتے ہیں پھر بعد میں مرتے ہیں. 10 دن تک ہمیں نفع نقصان دینے والے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے ان کی ہوش ان کو نہیں ہے کہ کہاں ان کو بند کیا جا رہا ہے، کہاں رکھا جا رہا ہے. بند کمروں میں بند کیے ہیں، پنجوں کو نکالے جناب بس صندوقوں میں جو ڈال دیے، مخفل کر دیے، اس کو لاک اپ کر دیے، باقاعدہ سیل کر دیے، سال میں ایک مرتبہ نہیں. کیا ہے میرے بھائی؟ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. یہ لکھنؤ میں ایک مرتبہ جب ہم لوگ وہاں پر تھے، میں پڑھ رہا تھا وہاں پر، ایک آریہ سماج کا ایک بڑا پنڈت، وہ شخص آ کر شیعوں پر چیلنج کرتا ہے، مسلمانوں کو چیلنج کر کے جاتا ہے اسی کربلا کے دن. یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے کافر ہیں، ہم لوگ مشرک ہیں اس لیے کہ ہم بت پرست ہیں، اور تمہارے جو مسلمان یہ کر رہے ہیں اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ کیا تم ان کو کافر کہو گے یا نہیں؟ کیا تم کو مشرک کہو گے یا نہیں؟ تم ہماری تردید کرتے ہو تو میں تمہاری تردید کرتا ہوں. اگر تمہیں جو ہے کسی قسم کا جو جواب دینا ہے تو میں 8 دن تک یہاں پر قیام کروں گا، تم 8 دن جو ہے مجھے یہاں پر آ کر جواب دے. لیکن یاد رکھیے، حالانکہ لکھنؤ ایسا شہر ہے جہاں پر بدعتیوں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، شیعوں کا ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، اور اسی طریقے سے ہر طبقے ہر مسلک کے جو ہے مدارس وہاں پر، کسی عالم نے اس کا جواب نہیں دیا، کوئی نہیں جواب. کیوں؟ شرک، کھلا ہوا شرک ہے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے تعلق سے فرمایا تھا کہ اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. یہ بت جن کو جو ہے ان کی پرستش کر رہے ہو، یہ تو جو ہے تمہارے کریدے ہوئے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو؟ تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو؟ اور یہ جو تعزیے ہیں کس نے بنائے ہیں؟ یہ کس نے بنائے ہیں؟ کس نے تراشے ہیں؟ کون ان کو یہ کیا؟ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے. اس پر جو ہے ایک تو تعزیہ پرستی، یہ علم پرستی، یہ صریح شرک ہے. اور اس کے تعلق سے جتنی چیزیں کی جا رہی ہیں وہ سب کے سب جو ہے شرکیات میں سے ہیں. اور چاہے ان کے نام پر جو ہے ہم کیا کربلا کے دن
کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو جو ہے وہاں پانی نہیں ملا تھا، غذا نہیں ملی تھی، فلاں نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، پانی سے ترسایا گیا۔ ہم 360 جو ہے ان کے تعلق سے یعنی قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کیا تھا ان کے تعلق سے تبرہ بازی کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے جو ہے ان کے چہروں کو لے کر، ان کے سروں کو لے کر، برچھیوں پر رکھ کر، تلواروں پر رکھ کر، گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو ہے رونتے ہوئے ان کے جو ہے چہروں کو نچا رہے تھے، سروں کو جو ہے نچا رہے تھے، بے عزتی اور بے حرمتی کر رہے تھے۔ اگر کوئی شخص جو ہے میری گردن کاٹے اور تلوار پر جو ہے نچانا شروع کر دے، کیا میری تعظیم ہوگی؟ یہ پنجے کیا ہیں؟ یہ علم کیا ہیں؟